پچھلے رکوع میں باغ والوں کا واقعہ بیان ہوا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پھل کاٹیں گے. ایک جرم تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ اللہ کا نام نہیں لا، انشاء اللہ نہیں کہا. اس پر میں نے بتایا تھا کہ ان کو انشاء اللہ نہ کہنے کی اتنی بڑی سزا کیوں ملی. بھائی آواز تھوڑی سی بڑھاؤ یار. ان کو انشاء اللہ نہ کہنے کی اتنی بڑی سزا کیوں ملی؟ وجہ کیا ہے کہ ان کے انشاء اللہ میں اور ہمارے انشاء اللہ میں فرق. دوسرا انہوں نے یہ کیا تھا، چلیں کچھ بہتر ہو گئی ہے، ابھی میں نے تھوڑا قریب کیا ہے نا، ایکو بند کر دیں ایکو. دوسرا مسئلہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا آپس میں چہمے گوئیاں کر رہے ہیں، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ جب باغ کا پھل کٹے گا تو خیال کرنا کوئی غریب قریب میں نہ پھٹکے، غریبوں کو آنے نہیں دینا. یہ انسان کی طبیعت میں نا ایک لالچ ہوتی، بھائی اتنا اللہ نے دیا ہے کچھ غریبوں کو بھی نکال دو. جو سخی آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اتنا دیا ہے تو غریبوں کا حق بھی اس میں نکالوں گا. ہم تو دیکھتے ہیں پہلے سے لوگ پہلی تنخواہ جب آتی ہے نا تو پہلے سے نیت کر لیتے ہیں، یار پہلی تنخواہ آ رہی ہے اتنے پرسنٹ تو اللہ کی راہ میں دینا ہی دینا ہے. تو یہ خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. غیر خاندانی ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ پہلی تنخواہ آ رہی ہے کوئی مانگنے نہ آ جائے، ہیں بھائی کوئی لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. وہ میں بتا چکا ہوں، لوگوں سے چھپانا بھی اس زمانے میں کسی حد تک ضروری ہے، کیونکہ وہ پھر جو مستحق نہیں بھی ہوتے نا وہ بھی آ جاتے ہیں. میرا تو ایک تجربہ ہے کہ کسی غریب کو پیسے دے دو نا، زیادہ دے دو تو وہ پھر کمبل ہو جاتا ہے. وہ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک ماسی آئی بیچاری ایک بچے کے ساتھ، غریب ماسی، اس کے بچے پہ مجھے بڑا ترس آ رہا تھا. تو ماسی نے کہا کہ بہت دکھڑے سنائے اپنے، مجھے بڑا ترس آیا اس کے اوپر. میں نے وہ 500 مانگ رہی تھی، میں نے 5,000 روپے دے دیے. بہت خوش ہو گئی. اسے میں نے کہا اب دوبارہ نہیں آنا، کیونکہ مجھے تجربہ ہے نا کہ ایک دفعہ تعاون کرو نا تو اب پھر وہ ان کو لت پڑتی ہے. پھر یا تو کہیں قریب میں ہوتی تو میں گھر جا کے دیکھ لیتا، وہ تھی بھی کہیں بہت دور سے آئی تھی، اور ظاہر ہے ہر ایک کی تحقیق کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. تو میں نے کہا دوبارہ نہیں آنا. اگلے دن 2 بچوں کو لے کے آ گئی. یہ پرسوں کی بات ہے، آج ہی 2 بچوں کو لے کے آ گئی. وہ بیٹھی ہوئی ہے گھر سے. ایک تو کورونا پھیلا ہوا ہے ٹھیک، کورونا پہ بیان نہیں کروں گا، بے فکر رہیں. تو 2 بچوں کو لے کے آ کے بیٹھ گئی. اب وہ بار بار پیسے مانگ رہی ہے. میں نے کہا ابھی تو دیے تھے 5,000، وہ 3,000 فلانے کو دے دیے، 2,000 فلانے کو دے دیے، وہ ڈمکانے کو دے دیے. تو اب وہ کہانیاں قومی ترانے شروع. خیر پھر گھر والوں نے دیے اس کو پیسے، مجھے نہیں پتا تھا گھر والوں نے دے دیے ہیں. پھر بیٹھی ہوئی ہے. اب میں گیا ہوں تو میرے پاؤں پکڑ رہی ہے. اب آدمی کو ہوتا ہے یار پاؤں کیوں پکڑ رہے ہو بھائی، عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے نا، کیوں ہمیں اتنا کیوں، اور اپنے آپ کو اتنا گرا کیوں رہے ہو. تو وہی ہے، پھر پتہ چلا گھر والوں نے بھی دے دیے ہیں اس کو. مجھے نہیں بتایا اس نے گھر والوں نے دے دیے ہیں، مجھے یہی کہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بھی ایک تجربہ شیئر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ دیں اور کوئی درست طریقے سے. اب یہی ہے کہ کسی کے ذمے لگا دیں گے، تحقیق کر لے، اگر واقعی مستحق ہے تو ہر مہینے کا کچھ باندھ دیں گے، نہیں مستحق ہے تو پتلی گلی سے نکلو. لیکن میں ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ ہر ایک کو اپنی، یعنی ہر ایک کے ساتھ تعاون کرنے سے پہلے سوچا کریں یہ تعاون افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ کنجوسی نہیں ہے، کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ کہ مستحقین جو ہے نا ان تک پہنچے. بعض لوگ اپنا گیٹ اپ ایسا بنا لیتے ہیں، بچے بھی پتہ نہیں اپنے ہیں کہ کہیں سے اڑوس پڑوس سے کمیشن پہ ادھار لے لیے
کہ ان بچوں کو دکھا کے جتنا چندہ ملے گا 20% آپ کا، 80% ہمارا. اس طرح ہو سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو، واقعی مستحق ہو. بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ والوں کو دو جرم تھے ان کے اندر. ایک اللہ پہ نظر نہیں کی، دوسری کنجوسی کہ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، آج کوئی غریب ہمارے قریب نہیں پھٹکنا چاہیے. نظر رکھو، ایک بندے کو کھڑا کر دیا ہوگا، دیکھنا کوئی غریب نظر آ رہا ہے نا، اس کو دائیں بائیں کر دینا. تو یہ طبیعت کا بخل ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کو کھلانے والے پسند ہیں. کھلاؤ. کبھی کبھار نا کچھ بڑا اماؤنٹ صدقہ کر دیا کرو. کئی بار بیان کر چکا ہوں، نصیحت کی بات 100 دفعہ بھی ہو جائے تو میرا خیال ہے بری نہیں ہے. یہ چیز مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہے آج کل. کنجوسی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. کیا عجیب آیت ہے. دیکھو سود کسے کہتے ہیں؟ جتنا پیسہ ہوگا اس سے مزید پیسہ بنتا ہے نا انسان کے پاس. 1 لاکھ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سود پہ قرضہ دے کے 1,02,000 بنا لو گے اس کو. 2 لاکھ ہیں تو 2 سے 2,04,000. ایسے ہی اس کو ضرب دیتے چلے جائیں. تو اس سے کیا لگتا ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. زکوٰۃ کیا ہے؟ بالکل سود کی الٹ ہے. 100 روپے میں 2.5 روپے. ایسا ہی ہے نا. یعنی جو سود کے ریٹ آج کل کیا چل رہے ہیں بینکوں میں؟ 2% یا 2.5% نا. یہی چل رہا ہے نا ریٹ. کیا ہو گیا بھائی؟ 7% ہے. اچھا سود کا ریٹ زیادہ، تو سود زیادہ کما رہا ہے انسان. یعنی 1 لاکھ پہ 7,000. 1 لاکھ پہ 7,000 ریٹ ہے. تو 7% آپ 1 لاکھ پہ کما رہے ہو، یعنی 100 روپے پہ 7 روپے. زکوٰۃ بھی جتنے زیادہ اماؤنٹ ہوگا زکوٰۃ اتنی زیادہ نکلے گی. 100 روپے پہ 2.5 روپے، 200 پہ 5 روپے. 1 لاکھ پہ 2,500، 2 لاکھ پہ 5,000. تو اس سے مالدار کہے گا کہ یار سود بڑھتا ہے اور زکوٰۃ پیسے کو گھٹاتی ہے. جتنا پیسہ ہوگا زکوٰۃ اتنی زیادہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ بھی ایک صدقے کی ایک قسم ہے نا. تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ صدقے سے پیسہ کم ہوتا ہے، سود سے بڑھتا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کی بالکل نفی کر دی. یمحق اللہ الربا، فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے. اب مٹانے کا لفظ اللہ نے جو استعمال کیا اس میں کیا حکمت ہے؟ اس پہ کھوپڑی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی یہ بات بھی. یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ربڑ سے ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو یوں کر کے مٹاتے ہیں نا، تو ایسے اللہ سود کو کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے. شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ سود بظاہر تو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، مگر اللہ باقاعدہ ارادہ کر کے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ بڑے ہوئے پروفٹ کو گھٹا دیتے ہیں. جیسے ہم کوئی چیز لکھتے ہیں نا، ایک چیز لکھیں ہی نہیں، لکھ کے مٹانا تھوڑا مشکل کام ہے نا، تکلف کرنا پڑتا ہے. تو اللہ بھی باقاعدہ ارادہ کر کے ایسے کچھ حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ بڑی ہوئی رقم کی برکت ختم. کیسے حالات؟ کہ بھائی مسائل اتنی ارننگ نہیں ہوئی جتنے خرچے اللہ نے بڑھا دیے. خرچے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کسی کو بیمار کر دیا ہے بھائی، اسکول ایسے اسکولوں میں داخلہ ہو گیا، فیسیں ڈبل ہو گئی مگر ایجوکیشن نہیں حاصل ہو رہی. کوئی چوری کر کے بھاگ گیا، کچھ بھی. تو گویا اللہ ربڑ لے کے نا مٹاتے رہتے ہیں اس کو کہ تو کماتا رہے، میں یہاں کیا کرتا رہوں گا، اس کو ریموو کرتا رہوں گا، تو کرتا رہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ تو کمائے، مٹتی وہ چیز ہے جو پہلے لکھی جاتی ہے. خالی صفوں کو تو نہیں مٹایا جاتا نا بھائی. تو اس میں اللہ بتا رہے ہیں سود کا پروفٹ حاصل ہوگا پھر مٹے گا. تو ہونے کو نہ دیکھو. اگر اللہ یہ کہتے نا اللہ سود سے نفع ہونے ہی نہیں دیتا تو پھر اشکال ہوتا کہ اللہ سود سے نفع تو حاصل ہوتا ہے.
اسی سے تو لوگ دھوکے میں آتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں میں نے کب کہا کہ سود سے پروفٹ نہیں ملے گا؟ پروفٹ ملے گا، لیکن میں بیٹھ کے کیا کرتا رہوں گا؟ ربڑ لے کے مٹاتا رہوں گا، اس کو مٹاتا رہوں گا. تم کماتے جاؤ گے، برکت ختم ہوتی جائے گی. ہاں فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقے کو اللہ کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. اب دیکھو یہاں اربا کا لفظ ہے، ربا سے نکلا ہے. ربا عربی میں سود کو کہتے ہیں. ربا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ سود کو. یعنی جو زکوٰۃ ہے نا، اس پہ اللہ سودی پروفٹ دیتا ہے. سود میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنی لیٹ پیمنٹ ہوگی سود اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں، بلکہ ایسے بڑھاتا ہوں جیسے سود بڑھتا ہے. یعنی حقیقت میں بڑھوتری کس کی ہوتی ہے؟ صدقے کی. کیا مطلب؟ اس کو دوسرے مقام پہ اللہ نے قرآن میں یوں بتایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے اور اس سے 7 کونپلیں پیدا ہوتی ہیں، اور ہر کونپل میں 100 دانے. جیسے ایک دانہ ایسے ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے نا، اس طرح سے صدقہ کیا ہوتا چلا جاتا ہے؟ ملٹی پلائی. کیونکہ آپ نے صدقہ کیا، اس صدقے سے ایک تو صدقے کا ثواب ملا، اس صدقے کی وجہ سے آگے جو جو خیریں پھیل رہی ہیں ان تمام خیروں میں آپ کا حصہ. تو یہ بڑھتا چلا، گرو کرتا ہے. یہ سود میں جتنی لیٹ واپسی ہوگی اتنا سود بڑھتا چلا جائے گا. تو صدقہ بھی اس حساب سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جہاں جہاں وہ اس سے خیر پھیلے گی وہ تمام خیروں میں آپ کا حصہ ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے سخی بنو بھائی. یہ جو ہر وقت گنتے رہنا نا بیٹھ کے اتنے پیسے ہو گئے، اتنے یہ ہو گئے، اتنے ہو گئے، آج کل یہی چل رہا ہے مارکیٹ. تھوڑا سا دل بڑا رکھو، کبھی کبھار بڑا اماؤنٹ بھی صدقہ کر دیا کرو. یہ اٹھایا، یہ گڈی، یہ لو. سمجھ رہے ہو؟ دوبارہ اس کر کے دکھاؤں؟ بتانے سے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. کر کے دکھاؤں؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، گٹی کہیں سے آپ کو ملی بڑی اماؤنٹ نا، اچانک کوئی بڑا پروفٹ. آپ نے کہا یار پورے سال کماتے ہیں یہ والا پروفٹ سارا کیا کر دو، بڑا اماؤنٹ آ گیا نا کہیں سے. جیب میں گڈی لے کر آ رہے ہیں، اٹھایا، بہن کو دے دیا، یہ رکھ جا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اور پھر بھول جاؤ اس کو. یہ نہیں کہ پھر بار بار اگلے دن کل کا واقعہ یاد ہے؟ بہن کو بتا رہے ہیں کل کیا ہوا تھا، یاد ہے نا؟ تو ایسا نہیں کرو. ایسے نکالا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کیا فرمایا؟ لا تو کی فیوکا علیک، روکو مت، اللہ بھی روک دے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو حساب کتاب بھی کرنا چاہیے، گھر کا خرچہ حساب سے چلانا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے اور گھر کا خرچہ کتنا ہے. میں نے پتہ ہے کیا ہے، میں نے پورا ایکسل پہ اپنے گھر کا سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. ارننگ ایک خانے میں لکھ رہا ہوتا ہوں، جو ایکسپینس ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے، 1 گھر 2 گھر 3 گھر اور اپنا ذاتی ایک خالی ہے ابھی. سمجھ رہے ہو؟ ایک کیا ہے؟ خالی ہے. پتہ نہیں کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا. خیر، تو پورا میں حساب رکھتا ہوں. یہ میری ارننگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میرے پہلے گھر کا خرچہ، ہر چیز اس میں ڈل رہی ہے. اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ چونکہ ہمارے مذہب اور دین کا حصہ ہے یہ چیزیں، اس لیے یہ بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بنیادی خرچے ہیں کتنے. پھر آپ اس حساب سے صدقہ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا نہ کرو کہ کل دوسرے سے مانگنا پڑ جائے. آج گڈی نکال کے دے دی، ٹھیک ہے نا، اگلے دن گھر میں آٹے کے پیسے نہیں ہیں، پھر وہ گڈی اس سے مانگ رہے ہیں یار اس میں سے آدھی مجھے دے دو بھائی. صحیح ہے؟ لکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے خوب سمجھیں. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، خواتین کو ترغیب دی ہے کہ جب بھی گھر میں کھانا بناؤ لکھو اتنے افراد کے لیے اتنے چاول،
آج 4 مگے ڈالنے ہیں, 10 آدمیوں نے کھایا ہے یا 5 آدمیوں نے کھایا ہے, اس کا مطلب 2 آدمیوں کے لیے کتنے ہیں, 2 مگے, تاکہ کھانا ضائع نہ ہو اور شوہر کی پتلون ڈھیلی نہ ہو, ورنہ وہ کھلا وہ تو بن رہا ہے, پھر شام کو پھک رہا ہے, اور وہ میاں صاحب بیچارے کما کما کے آدھے ہو گئے. سگھڑ خواتین انہی کو تو کہتے ہیں جو ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی, کہ وہ پورا گھر کیسے لے کے چلتی ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ سخاوت پہ بیان سنتے ہیں تو کہتے ہیں حساب و کتاب نہیں کرنا چاہیے, بس کھلاؤ پلاؤ, وہ جو آ رہا ہے یہ بس, یہ سخاوت نہیں ہے. اور کچھ ایسے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ سارا دن کیلکولیشن میں ہی لگے رہتے ہیں بھائی, تو حالانکہ بنتے 4 روپے تھے ٹھیک ہے نا. تو وہ میں اس میں ایک اصولی بات بتاتا ہوں کیسے چلنا چاہیے. اب بات تو چل پڑی ہے, یہ بھی سورہ قلم ہی کا حصہ ہے نا, اللہ نے سخاوت کو بیان کیا. تو حکیم الامہ نے کیا لکھا ہے, خواتین کو چاہیے گھر میں ایک ایک چیز کا حساب لکھے, جو کھانا پکاتی ہیں وہ تو یہی حساب لکھیں گی نا بھائی. جیسے بریانی بنانی ہے بھائی, اتنے چاول میں اتنے کلو گوشت ڈلتا ہے, اس دن اتنا ڈالا تھا تو چاول کیا بنے تھے مزیدار, اب ایسا نہ اس سے زیادہ ڈال دیں یا اس سے کم. تو ہر چیز میں لکھنے کا حساب, ہر وقت اپنے پاس ایک ڈائری. اب تو موبائلوں میں بھی لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو میرے موبائل میں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے, ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں. نے یہ نوٹ, ابراہیم کو 100 روپے دیے. میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے نا, سائیکل خراب ہو گئی تھی, میں نے اس کو 100 روپے پکڑا دیے سائیکل ٹھیک کرنے کے لیے, اس میں ڈال دیے میں نے. کیوں ڈالیں, خوب 100 روپے کی ویلیو الحمدللہ میری نظر میں نہیں ہے. وجہ اس کی ہے مجھے حساب دے, وہ وجہ اس کی کیا ہے, حساب کیوں مانگوں گا میں. ابھی سے عادت پڑے پیسے واپس کرنے کی. نہیں آ رہی بات بھائی, 100 روپے کا کیا مسئلہ ہے, 4000 کی سائیکل دلا سکتا ہوں میں اس کو ٹھیک ہے نا. تو 100 روپے کا حساب رکھنا کیوں ضروری ہے. ممکن ہے کوئی دیکھے تو بولے یار مفتی صاحب کتنے کنجوس ہیں, بچوں سے 100 روپے کا حساب بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہ کیوں رکھا ہے کہ میں یہ دیکھوں گا کہ اس کو میں نے 100 روپے دیے, یہ جو پیسے بچے واپس کرنا بھولتا ہے یا نہیں بھولتا. اگر بھولتا ہے تو میں پکڑوں گا. کیا آپ کو جب میں نے پیسے دیے تھے تو آپ نے واپس کیوں نہیں, ابھی سے نہیں پکڑا تو کل یہ لاکھوں لاکھ روپے بھی دینا بھول جائے گا. نہیں آ رہی بات. کل یہ بحریہ ٹاؤن میں این ممکن ہے پلاٹ خریدے 1 کروڑ کا کسی بندے سے. ممکن تو بھائی بہت کچھ ہو سکتا ہے نا, وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. اور پھر جب وزیر اعظم بنا اور لوگوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا غربت کا خاتمہ کریں گے, کہیں گے او سوری میں کیا ہوا, بھول گیا تھا غربت کا خاتمہ کرنا. آپ نے کہا تھا کراچی میں گندگی کا ڈھیر ہٹوائیں گے آپ, اس لیے آپ کراچی والوں نے آپ کو ووٹ دیا. ارے یار میرے ذہن سے نکل گیا ٹھیک ہے, نہیں آ رہی بات. تو اس کا تعلق صرف بچے کی کس سے ہے, تربیت سے. ہمارے ذمے تربیت کی کوشش ہے, نہ بنے تو اللہ کی مرضی. سمجھ رہے ہو. تو بچوں کو نا پیسے دے کے بگاڑنا نہیں چاہیے, ان میں عادت خراب ہوتی ہے. پیسے دینے تو وہ دیں, جیب خرچی ان کی باندھیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے کھائیں. تو وہ جیب خرچی کا سیٹ اپ الگ ہے, وہ ہم ہر جمعے کو بچوں میں جیب خرچی بانٹتے ہیں, لیکن معاملات میں ان کو 2 نمبری کی اجازت نہیں. میں نے لکھا ہوا ابراہیم کو 100 روپے دیے. اب میں یہ نوٹ کروں گا کہ یہ 100 روپے کا مجھے حساب دیتا ہے یا بھول جاتا ہے. ابھی لکھنے کی کیا ضرورت ہے, دماغ میں کیوں نہیں رکھا بھائی. دماغ کو مفید کاموں کے لیے رکھو. 100 50 روپے کے لیے دماغ کو فالتو میں مت کھپاؤ بھائی. یہ چیز اگر یہاں نہ ہوتی, دماغ میں ہوتی, تو دماغ اور کسی کام کا ہوتا. یہ بیان کرتا میں یہاں بیٹھ کے, ہر وقت دماغ میں یہی یاد رکھنا ہے, اس کو 100 روپے دیے, اس کو 50 روپے دیے, اس کو 1 لاکھ روپے دیے, اس کو یہ دماغ میں. دماغ سے چیز اٹھا کے کہاں لے کے جاؤ, ڈائری میں. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, یہ مجدد تھے اپنے دور کے, ایسے خاندانی آدمی تھے. یہ ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے. ان کا معمول تھا فجر کے بعد ذکر کرنے کا, تو چہل قدمی بھی کرتے تھے تاکہ واکنگ ہو جائے فجر کے بعد, اور ذکر بھی. تو ایک دم رکے, جیب سے ڈائری نکالی, قلم سے, قلم ان کے یہاں رہتا تھا ہر وقت کان پہ, فوراً کچھ لکھا اور ڈائری جیب میں. کسی نے پوچھا حضرت آپ ذکر کر رہے تھے, یہ ابھی بعد میں لکھ لیتے یہ؟ انہوں نے کہا نہیں, میرا دماغ اللہ کی طرف ہے. ذہن میں خیال آیا, اگر میں ڈائری پہ نقل نہ کرتا نا
تو وہ خیال مجھے محفوظ رکھنے کے لیے بار بار دماغ کہاں جاتا؟ اسی خیال کی طرف. تو وہ مجھے ذکر سے بھی غافل کرتا. وہ چیز دماغ سے کہاں آ گئی؟ ڈائری میں. اب جیب میں. اب دوبارہ ذکر توجہ کے ساتھ. اب یہ ڈائری کی ٹینشن ہو گئی ہے. اب یہ اپنی ٹینشن کیا ہو گیا بھائی؟ ایسی خاندانی چیزیں ہیں یار. یہ تو زندگی میں کامیابی کے اصول ہیں اللہ کے بندو. ہمارے پاس کسی کے پاس بھی کوئی ڈائری نہیں ہوتی. لاکھوں کروڑوں کے بزنس دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں. وسیم کباڑیے سے 1 لاکھ روپے لینا ہے, سلیم گولے گنڈے والے کو 20 لاکھ روپے دینے ہیں, ٹھیک ہے نا. سب دماغ کچومبڑ بنا ہوا ہے دماغ کا, کچرا کنڈی بنا ہوا ہے دماغ. کچرا کنڈی بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا؟ اتنی فکریں ہیں. وہ کیا کیا کھوپڑا, تو کھوپڑا ہے یہ کیا ہے؟ اس کو یہ کرنا ہے, اسے یہ کرو, پھر بھول گیا, پھر بھول گیا, جو بات ہو بھول گیا, ہر چیز بھول رہا ہے. تو مجھے کہتے ہیں بیان کے دوران بھول جاتے ہیں کیا ٹاپک چل رہا تھا. تو آپ جو چیزیں بھول رہے ہیں نا وہ زیادہ خطرناک ہے. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ پھل, وہ اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے. اب یہ نہیں کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز, ایسا نہیں, اشارے. یہ اشارے اس لیے کہ رات کو 24 گھنٹے میں ایک ٹائم جو ہے نا, یہ سب چیزیں ایکسل میں چلی جائیں گی. کہاں چلی جائیں گی؟ سب جو یاداشتیں ہیں, جب سے 100 روپے تو نہیں جائیں گے, یہ تو ایک یاداشت ہے نا کہ اس نے حساب دیا کہ یہ ادھر ہی رہے گا. باقی جتنے خرچے آج ہوئے وہ سارے کہاں چلے جائیں گے؟ وہ آفس کا جو سافٹ ویئر آتا ہے نا خرچوں کا, 1 گھر 2 3 4 جو بھی ہیں, اللہ توفیق دے, تو وہ سب اس میں ڈال دیا. اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ بدگمانی سے انسان بچتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ بدگمانی کا موقع فراہم, بولو بھائی, مت کرو. کیسے؟ ہم جب حضرت کے پاس گئے نا, حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس, تو حضرت فرمایا کرتے تھے رات کو جو پیسے ہیں نا آپ کے, وہ لاکر میں رکھیں. کسی طالب علم کو بٹوا نکال کے اپنے سرہانے پہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اگر چوری ہو گیا یا گم گیا, شبہ ہوگا ساتھ والے پر, شیطان کو موقع مل جائے گا اپنے ساتھی کے خلاف بدگمان کرنے کا. حالانکہ عین ممکن ہے ساتھ والے نے چوری نہ کیا ہو, باہر سے کوئی چور آ جاؤ, کوئی بندہ آیا ہو لے کے چلا گیا ہو, لیکن یہ وضاحتیں کون کرتا پھرے گا بعد میں؟ فوراً دماغ میں کیا آئے گا؟ اس نے کیا ہے. یہ بھی ممکن ہے اس نے کیا بھی ہو. تو فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی کے مواقع سے بچنا ضروری. تو لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بدگمانی سے انسان بچتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ کی بیگم نے کوئی سوٹ خریدا 5,000 روپے کا, ہمارا تو, میرا اپنا حساب ایسا, میں دماغ میں کچھ رکھتا ہی نہیں ہوں. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ابھی خریدا تھا تو کل خریدا تھا کہ نہیں خریدا تھا. ساری چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ لیپ ٹاپ. تو اب اگر کبھی اختلاف ہوگا تو کل لیا تھا پرسوں لیا تھا, تو لیپ ٹاپ سے پوچھ کے بتاتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. کس سے پوچھ کے بتاتا ہوں؟ لیپ ٹاپ بتائے گا کہ پچھلی عید پہ کتنا خرچہ ہوا تھا, اس عید پہ. ایک چیز تمیز سے لے آئے نا ہر چیز, بھائی عید پہ اتنے. اب میری لوگ کہتے ہیں نا اتنے گھر کیسے چلا رہے ہو؟ جیسے کمپنی چلتی ہے نا, ہم ایسے چلا رہے ہیں. کمپنی کا ایک نظام ہوتا ہے نا, سسٹم ہوتا ہے. مجھے عید پہ شاپنگ میرے لیے سب سے آسان ہے, آپ لوگ کے لیے ایک گھر کے لیے مشکل ہوگی, کیونکہ مجھے پتا ہے پچھلی دفعہ عید پہ کتنے خرچ ہوئے تھے. وہ حساب نکالو, اس دفعہ تھوڑا گڑ زیادہ ملا کے پیسے بانٹ دو, ختم, چلو بھائی ہماری وجہ سے, ٹھیک ہے نا. وہ رمضان سے یعنی شعبان میں ہی سارا حساب کلیئر. پیسے دے دیتا ہوں میں کہ بھائی اب جس نے جو خریدنا ہے خرید لے. ہر ایک کے فی بندہ اتنے پیسے ہیں. عید کے گریوی جو ملے گی نا عید پہ, وہ فی کس اتنی ہے. تو پھل کے حساب سے ہر چیز ایسے تمیز سے چل رہی ہے. تو اب ہوتا کیا ہے, لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ادھر آپ نے اپنی ارننگ لکھی, ادھر ڈیلی بیسس پہ آپ نے اپنے خرچے ڈال دیے. مہینے کے آخر میں یہ لکھنا اس لیے نہیں ہے کہ کنجوسی کرے انسان, گھر والوں پہ خرچ نہ کرے, نہ خرچ کریں کھول کے, جتنا اللہ نے آپ کو دیا دبا کے کریں خرچ. بعض دفعہ لکھا جاتا ہے کنجوسی کی بیس پہ, بیگم ایک آم تم نے آج کھایا تھا, لیپ ٹاپ میں لکھا ہوا ہے, کل دوبارہ آم کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ نہیں, یہ مقصد نہیں ہے. کہیں آپ سمجھ رہے ہوں کہ مفتی صاحب گن کے کھلا رہے ہیں گھر والوں کو, ایسا نہیں ہے. آم کے تو بارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ آم کے لیے کھانے کا لفظ ہی آم کی توہین ہے. آم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا؟ پھوڑنا.
میں تو کہتا ہوں بھائی آم جب کھانے ہو تو کھلانا ہے تو پھر ہم کھائے گا ہی نہیں, پھوڑنے کی اجازت ہو تو ہم کھائیں گے, تو ایک آدھ آم سے مزہ نہیں آتا. خیر اللہ نے اگر دیا ہو تو انسان کرے, نہیں دیا تو صبر کرے انسان. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, جب آپ یہ ہر چیز لکھیں گے تو آپ کو پورے مہینے اندازہ ہوگا. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے خرچے آپ کی ارننگ سے کم ہیں یا زیادہ. اگر بیلنس, وہ اس میں خود بخود بیلنس آ رہا ہوتا ہے نا, اب اتنا بیلنس رہ گیا, اتنا رہ گیا, اتنا رہ گیا, اتنا رہ گیا, تو ممکن ہے 31 تاریخ کو آپ کا بیلنس مائنس میں جا رہا ہو, -50,000. اس کا مطلب آپ سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ دنیا میں جس آدمی کی کمائی کم اور خرچہ زیادہ, اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بھیک مانگنے کے لیے تیار کر رہا ہے. باتیں چوتھی شادی کی کر رہا ہے, صحیح ہے نا, لیکن حالات ایسے ہیں کہ بقیہ بھی یا تو بھاگ جائیں گی یا یہ کشکول لے کے بھیک مانگے گا. یہی مطلب ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ قرآن نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ اعتدال سے خرچ کرو, وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, نہ اتنی کنجوسی کرو اور نہ اتنی سخاوت کرو کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے. تو یہ جو میانہ روی قرآن کا حکم ہے, اس حکم پر عمل کرنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ میری ارننگ زیادہ ہے یا میرے خرچے زیادہ ہیں. اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے خرچے زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر اس میں کیا کرو, بے ڈھنگے طریقے سے خرچے کم نہیں کرو. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں کون سے خرچے ایسے ہیں جن میں کمی صحت کے لیے نقصان دہ. ترجیحات کیا ہیں؟ سب سے پہلے صحت ہے نا. ارے کیا ہو گیا, تو اب آپ نے کیا کیا, فروٹ کا خرچہ کم کرنا شروع کر دیا. نا 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 بھائی, بچوں کے کھلونے نکال دو یہاں سے. خرچوں میں کھلونے آ رہے ہیں نا, سائیکل کیا کر دو بھئی, 4,000 کی سائیکل نہیں بنتی, آئندہ یہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, نکالو اس کو, ٹھیک ہے. بہت سارے خرچے. میں نے جب یہ لکھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ہوٹلنگ پہ ٹھیک ٹھاک خرچ ہو رہا ہے, تو وہ میں نے مینج کیا. ہوٹلنگ نہیں, نکلنے لونڈے لپاڑوں کے ساتھ, ہمارے بھی ہم دوست ہیں, وہ نکل گئے وہاں جا کے کھا رہے ہیں ادھر جو شنواری پہ, کبھی بکرے کے وہ چانپے پھوڑ رہے ہیں, کبھی دیکھا بھائی وہ ٹھیک ٹھاک آ رہا ہے چانپے وہاں پہ جو ہے نا, یہ ٹھیک ٹھاک خرچہ تو میرا کہاں نکل رہا ہے. تو اگر آپ کے خرچے زیادہ ہوں تو آپ نے سب سے پہلے کس پہ کنٹرول کرنا ہے, ہوٹلنگ کو. بھائی یہ کم کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں گھر چلا جاتا ہوں بھائی. اس کو کیا کرنا ہے, کم کرنا ہے. یہ نکالو, چائے گٹکا نکالو, سگریٹ نکالو. بہت سارے خرچے ایسے ہوں گے جو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فالتو کے ہیں مگر ان پہ خرچ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مستقبل کے لیے بھیک مانگنے سے بچ جاؤ گے. اور گھر والوں پہ سختی بھی کرنی پڑے گی, بیگم دیکھ لو تمہارے سامنے ہے یہ خرچہ ہے, اور انڈے پراٹھے دیکھو یہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اب تم بتاؤ میں کہاں سے لے کر آؤں یہ. تو گھر والی سمجھدار ہوگی تو مان جائے گی, بھائی ٹھیک ہے تھوڑا کنٹرول میں کرو اس کو. تو گھر والوں سے مشورہ کرو, بتاؤ کیسے کنٹرول کریں اس کو. مشورے کے بغیر کرو گے تو وہ خرچہ کنٹرول میں آ جائے گا, بیگم کنٹرول سے باہر نکل جائے گی. اس کو بٹھاؤ, بولو آپ کے سامنے ہی ہے, دیکھ لو بھائی, تو آپ بتاؤ نا اب اس کو کیسے کنٹرول کریں. مل جل کے کچھ کرتے ہیں تو کون سے خرچے کم کریں آپ بتاؤ. اگر عید پہ اتنی شاپنگ ہم ہر سال کرتے رہے تو بیگم یہ تو مسئلہ کیا ہو جائے گا, کبھڑا تھوڑا عید کو کم کر لو. تو بہت سارے, یعنی آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہوگی. ہر چیز کا نا میرے یہاں کھانا بنا ہوا ہے, کھانا, گوشت پہ اتنا خرچ ہوا, دودھ پہ اتنا خرچ ہوا, انڈوں پہ اتنا خرچ ہوا, سبزی پہ اتنا, ایک ایک چیز ریٹرن میں موجود ہے الحمدللہ. تو اب اچھا, پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ, اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے خرچہ آپ کی سیلری سے کم ہے, الحمدللہ مینیج ہو رہا ہے, بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تو دوسرا فائدہ آپ کو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار میری سیلری مثال کے طور پر 50,000 ہے, 1,00,000 ہے, میرے خرچے 99,000 ہو رہے ہیں, لیکن یہ جو 99,000 میرا خرچہ ہو رہا ہے اس میں 25% تو اس فالتو کام پہ خرچ ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو میں اس کو بچا کے ماہانہ 25,000 روپے بچا سکتا. اس 25,000 میں جائز کمیٹی ڈال سکتا ہوں, اس 25,000 کا ہر مہینے گولڈ خرید سکتا ہوں, بہت کچھ ہو سکتا ہے نا بھائی. تو اتنی بچت کے بعد 1,00,000 کے بعد بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ 1 سال کے بعد
میں مذاق کر رہا ہوں, بحریہ ٹاؤن والے کو بتاؤ گے نا وہ مارے گا, بولے گا میری توہین نہیں کرو. 25,000 میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہ 25,000 کے 25 لاکھ بھی تو ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ نے ادھر سے چیک کیا, مجھے تو بڑا فائدہ ہوا تھا کہ میں نے جب چیک کرنا شروع کیا مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ پیسے بلا وجہ کے اتنا بڑا اماؤنٹ خرچ ہو رہا ہے ہوٹلوں کی چائے پر اور فلاں پر, اور اتنا اس پہ ہو رہا ہے کہ یہ بچ کے بہت اچھی جگہوں پہ بولو بھائی خرچ ہو سکتا. تو آپ جب خود کریں گے تو بہت سی راہیں آپ کے سامنے کھلیں گی. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ بھائی یہاں سے مینیج کرنے کے بعد میری جو سیلری ہے نا اس میں سے میرا بچتا اتنا ہے, تو میرے گھر کے مہینے کے اتنے خرچے تو بہرحال ہیں ہی, اس سے زیادہ کیا ہے غریبی. اب صدقات و خیرات میں آپ کو کیا ہو جائے گی آسانی. اس میں ایک کام اور کرو, ہم میں چونکہ توکل کم ہے تو آپ اتنا اماؤنٹ جمع کرو گولڈ کی شکل میں کہ آج آپ کی تنخواہ اگر چھوٹ جاتی ہے, آپ کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے, تو گولڈ کی شکل میں آپ کے پاس 1 سال کا راشن بولو بھائی ہونا چاہیے. مثلا آپ نے وہاں کیلکولیشن کی, آپ نے اندازہ لگایا کہ میرا ماہانہ خرچہ 1 لاکھ ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, ایک نارمل ایک فیملی والے 2 بچوں کے ساتھ 1 لاکھ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. اندازہ لگا لیا جی میرا ماہانہ خرچہ کتنا ہے 1 لاکھ. تو آپ نے ایک ہدف بنایا کہ یار میں نے 12 لاکھ روپے جمع کرنے ہیں. اتنا جمع کرنا نا کہ آج اگر جاب چھوٹ جاتی ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. آج اللہ نہ کرے کوئی آفت آ گئی, ارے کوئی بڑا خرچہ آ گیا, کوئی خدا نخواستہ خطرناک بیماری آ گئی, تو کچھ پیچھے اماؤنٹ ہونا چاہیے نا. تو وہ کتنا اماؤنٹ ہونا چاہیے؟ اگر آپ ضرورتوں کو دیکھو گے تو وہ زرداری کے پاس جتنا اماؤنٹ ہے پھر وہ بھی کم ہے, کیونکہ ہو تو کچھ بھی سکتا ہے. اور بالکل ہی زیرو پہ رہو گے تو یہ بھی غلط ہے, یار اتنا بھی نہیں, کچھ تو انسان کے پاس بیک میں ہونا چاہیے. تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ 1 سال کی جیب خرچی پیچھے ہونی چاہیے اس زمانے میں, خاص طور پہ جب توکل کی کیا ہے کمی. اور اگر آپ میں توکل ہوگا تو آپ کے بیوی بچوں میں توکل ہو یہ ضروری نہیں. آپ نے تو کہا کچھ بھی نہیں, اللہ کھلائے گا, بیگم کہ جب بھوک لگے گی نا تو ممکن ہے آپ توکل کرو, بیگم توکل نہ کرے. پھر وہ جب چتروال لگائے گی تو پھر آپ ہمیں فون کریں گے, یار یہ آپ نے توکل پہ بیان کیا تھا. تو بھائی آپ کو سمجھ میں آیا, اس کو سمجھ میں آیا ہی نہیں. وہی کتے والی مثال ذہن میں رکھ لیں, وہ کتا بھونک رہا تھا تو کسی نے کہا بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں. اس نے کہا پتہ نہیں یہ مثال میں نے تو سنی ہے, کتے نے بھی سنی ہے کہ نہیں سنی ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں. کتے کو پتہ نہیں یہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ. تو اب سمجھیں بات کو, آپ کے پاس جو اماؤنٹ بچے گا اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کتنا صدقات و خیرات کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ نے 1 سال کا جس کی 1 لاکھ روپے ماہانہ خرچہ ہے نا وہ 12 لاکھ جمع کر لے, اور 12 لاکھ کیش کی شکل میں نہیں, گولڈ کی شکل میں, کیونکہ وہ کیش تو ایسے دڑام سے گرتا ہے, وہ تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے نا. گولڈ لے کے رکھ لے, لاکر میں ڈال دے اب کہ بھائی یہ بس رکھ دیا میں نے. اس سے دماغ کیا ہو جائے گا بے فکر. کبھی شیطان ڈرائے کہ ابے یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, یہ ہو گیا, بولے ہیں بھائی لاکر میں 12 لاکھ کا گولڈ پڑا ہوا ہے, اور وہ گولڈ کی ویلیو بھی کیا ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. یا پلاٹ بھی لے سکتے ہیں, لیکن پلاٹ میں پھر 10 ٹینشنیں ہیں. اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے, پلاٹ ویسے 12 لاکھ کا آتا بھی نہیں ہے, لیکن ایک خطرہ بھی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں وہ اور ڈی ویلیو نہ ہو جائے. گولڈ ایک ایسی چیز ہے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑھتا نہیں ہے تو گرتا بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ 1 لاکھ کا گولڈ 50,000 پہ آ جائے, ایسا آج تک ایسا ہوا نہیں ہے. تو ہوا بھی ہے تو 2 دن کے بعد پھر اوپر چڑھ جائے گا وہ. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے, آپ سمجھیں. اچھا, جب یہ 12 لاکھ کا گولڈ آپ جمع کر رہے تھے, یہ میں ایک اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کا خرچہ 1 لاکھ ہے, جس کا 4 لاکھ ہے, پھر وہ 12 لاکھ نہیں, وہ پھر اسی حساب سے. یہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہے. تو اب آپ نے جب وہ لاکر میں جمع کر دیا, اس جمع کرنے کے دوران بھی ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ 10 سال گولڈ جمع کرنے میں لگ گئے تو اس دوران آپ نے کبھی کوئی صدقہ کیا ہی نہیں ہے. لیکن وہ صدقہ تھوڑا تھوڑا ہوگا, کیونکہ ابھی آپ خود اسٹیبل نہیں ہوئے نا. وہ صدقہ ہوگا, وہ والا نہیں ہوگا جو گڈی نکالی, یہ ابھی میں آ رہا ہوں اس طرف, یہ کب کرنا ہے آپ نے. وہ آپ نے کہ بھائی میں پہلے بچوں کے لیے ایک جمع تو کر لوں نا کہ آج کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ہر مہینے کرتے رہیں.
جب یہ بھی آپ کے پاس 1 سال کا گولڈ جمع ہو گیا, اب آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی میرا ماہانہ خرچہ اتنا ہے, ارننگ اتنی ہے, اب جو ارننگ سے زائد ہے وہ مجھے کلی اختیار ہے, جو مرضی کروں میں اس میں. کبھی وہ جتنی بچت ہے, کبھی بچوں کو گھما کے لے آؤ, اس میں مری کی سیر کرا کے لے آؤ, کبھی کیا سارا اٹھا کے کسی غریب کو دے دیا. اس دوران لاٹری بھی نکلتی ہے نا لوگوں کی, بھائی کاروبار میں اچانک بہت پروفٹ ہو گیا, تو کئی دفعہ بہت پروفٹ ہوا ہے, اس دفعہ کا سارا پروفٹ صدقہ. یہ ہے جو اسٹیج میں بیان کر رہا ہوں نا. بھائی قدر کر لو ان باتوں کی, بہت مشکل سے بہت زندگی گزرتی ہے, پھر آدمی یہ باتیں سیکھتا ہے. پھر جیسے آپ کے پروفٹ میں چھکے لگے تو صدقے میں بھی ایسے چھکے لگنے چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ پروفٹ میں چھکے لگتے ہیں نا تاجروں کے, یا کبھی بونس مل گیا. بونس تو ایک تو سالانہ بونس متعین ہوتا ہے, کبھی کبھار باس ویسے ہی خوش ہو کے گریوی میں دے دیتا ہے, یہ لے بھائی لے جا. پھر ایسی گریویوں میں کبھی خود کھا لیا, کبھی ساری گریوی اٹھا کے کس کو دے دی؟ غریبوں میں بانٹ دی, ہدیہ دے دیا کسی کو, کسی غریب کو دے دیا, بہن کو دے دیا, بھائی کو دے دیا. ہمارے ہاں صدقے کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا, دنیا میں کسی کے ساتھ اتنا ظلم کسی چیز کے ساتھ نہیں ہو رہا. ہر چیز میں چھکے لگاتے ہیں ہم. جتنا پروفٹ تھا بیٹے کے ولیمے پہ اڑا دیا, کرتے ہیں نا لوگ. جتنی کمائی تھی آدھی کمائی بیٹی کے جہیز پہ اڑا دی, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جتنی کمائی تھی ساری ایک مزاربہ پہ لگا دی, جو اسکینڈل چلا تھا. اس قسم کے چھکے تو ہم مار رہے ہیں بہت. ایسا چھکا سامنے نہیں آتا کہ جتنی ارننگ ہوئی اٹھا کے ساری کس کو دے دی؟ غریب کو دے دی. یہ بہت کم ہوتا ہے. صحابہ میں یہ ہوتا تھا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, مجھے اللہ نے قرآن میں جو آیت بیان فرمائی ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. یا رسول اللہ مجھے سب سے محبوب میرا باغ ہے, پورا باغ صدقہ. تو یہ کیا ہے؟ چھکے ہیں. ٹھیک ہے نا. کرکٹ کے میدانوں میں چھکا لگانے سے سوائے تالیوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اصل جو چوکے اور چھکے جس پر قیامت میں آپ کو اللہ کی طرف سے ٹرافی ملے گی نا, وہ یہ والے چھکے ہیں. ایک آخری بال پہ چھکا لگایا تھا نا جاوید میاں داد نے, ہم بھی چھوٹے تھے اس وقت, بہت 2-2 فٹ اچھل رہے تھے ہم بیڈ پہ نا. آخری بال پہ چھکا مارا تھا تو اس وقت تو عقل نہیں تھی, اتنا خوش ہو رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. شارجہ کب تھا, اس پہ جاوید میاں داد نے آخری بال پہ کیا لگا دیا تھا؟ مزہ بہت آیا تھا, وہ کلابازیاں کھا رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک چھکا تھا, قوم خوش ہوتی ہے جیت کے. لیکن بھائی آخرت میں اس چھکے کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. چھکا کسے کہتے ہیں؟ اچانک ایک دم بہت بڑا کام ہو گیا نا. تو یہ جو چھکے ہیں نا, اچانک اٹھا کے اتنی بڑی رقم, ایسے چھکے صحابہ نے بہت لگائے ہیں اور آج بھی لوگ اللہ والے لگاتے ہیں. تو اس قسم کے چھکے لگایا کرو. ایک دم اٹھو کسی دن صبح بولو بیگم میرا میٹر شارٹ ہو گیا. میٹر شارٹ ہونے میں کیا ہوتا ہے, جو لوگوں کو قرضے دیے ہوئے نا وہ واپس لینا شروع کر دیتا ہے. میٹر بھی اس طرح کا شارٹ. ایسا میٹر شارٹ نہیں ہو رہا کہ آج میرا میٹر شارٹ ہے بس دائیں ہاتھ سے دوں گا بائیں کو بھی پتہ نہیں چلے گا, اور اتنا اٹھا. عرب کرتے ہیں آج بھی ایسے. ہمارے جو رشتہ دار سعودیہ میں رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے عربوں کو دیکھا ہے ایسے نوٹوں کی گڈی جیب میں ہوگی ریالوں کی, وہ ہیں بھی ریال بھی ہیں, ریال تو ویسے ہی مہنگا ہوتا ہے. کہ کوئی فقیر آیا, وہ تو کچھ زیادہ ہی مبالغہ کرتے ہیں, یہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ جو ہے مستحق بھی ہے یا نہیں ہے. ایسے گڈی اٹھائی, ایسے پکڑا دی اس کو, گن ہی نہیں رہے جیب میں کتنے. ایسے بہت عربوں کے آج بھی واقعات ہیں, بہت سخاوت ہے. تو آپ ان لوگوں کو بھول جائیں گے عربوں کی سخاوت. اگر پتہ نہیں یہ جو کہتے ہیں نا لوگ, وہ مائکروسافٹ کا وہ کون ہے, اس نے اتنے بل گیٹس اس نے یہ اسپتال بنا دیا, یہ جتنا پیسہ عربوں کے پاس ہے اس حساب سے جو ان میں سخاوت ہے اس کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ان کے سارے سخی ہائی لائٹ نہیں ہوتے, چھپا کے بہت کرتے ہیں. وہ جتنا دکھا کے کرتے ہیں اس سے زیادہ چھپا کے کرتے ہیں. جو عرب کے اصل کلچر میں رہا ہے نا, جو اصل عربوں میں, وہ عربوں کی تعریف کرتا ہے. جو اصل عربوں میں, ایک تو یہ جو نظر آتے ہیں نا یہ بہت سے ان میں اصل ہیں بھی نہیں. یتیم ہونا, کوئی یتیم ہو جائے اس کو کھلا کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں. یتیم ہو جائے نا کوئی اس کلچر میں
تو ہر آدمی چاہتا ہے میں اس پہ اتنا خرچ کرتے ہیں, شو روم سے نئی نئی گاڑیاں خرید کو اس کو دے دیتے ہیں, وہ بگڑ جاتا ہے. ایسی سخاوت ہے. ہمارے یہاں یتیم بیچارہ کیسے دھکے کھاتا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا سخی وہ ہے, گاڑی جا رہی ہے وائپر پہ کسی نے صاف کر دیا تو 5 روپے اس کو پکڑا دی, یہ سمجھا جاتا ہے. باقی الحمدللہ ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے سخی موجود ہیں, اور غیروں سے بہرحال پھر بھی ہم بہت اچھے ہیں. ابھی یہ کرونا وائرس میں جب یہ راشن کی تقسیم کا عمل آیا نا, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی لوگوں میں اللہ نے بڑا جذبہ رکھا ہے بھائی, ہماری قوم میں بھی, اور بہت خرچ کرنے کا جذبہ. خیر اب میں جلدی سے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اپنے ہر خرچہ کیا کرنا ہے, ڈائری لے کے لکھنا ہے اور شام کو اس کو لیپ ٹاپ میں ڈال دینا ہے. اس سے 3 فائدے ہوں گے. بچت کتنی ہے آپ کی, سخاوت کتنی افورڈ کر سکتے ہیں, کتنی افورڈ نہیں کر سکتے, اور ضرورت کتنی ہے آپ کو. اس کے بعد پھر دماغ فریش کہ یار میری ضرورتیں اللہ کیا کر رہا ہے, پوری کر رہا ہے, بس اتنی میری ضرورت ہے. آگے جتنا آ رہا ہے وہ غریبی ہے, تو غریبی تو کبھی کھا لیتا ہے کبھی کھلا دیتا ہے انسان. اس طرح سے ہنسی خوشی زندگی آپ کی انشاءاللہ گزرے گی. پھر بھی ہنسی خوشی زندگی نہیں گزر رہی تو وہ پھر لیپ ٹاپ کا فالٹ نہیں ہے, وہ آپ کا ادھر کا فالٹ. جب مینٹل فالٹ ہوتا ہے نا, پھر وہ انسان کو وہ حکیم صاحب جو کیڑوں والی دوا نہیں کھلایا کرتے تھے ہر ایک کو, پھر اس دوا کی ضرورت ہے. تو پھر وہ پھر بھی پھندے کے خیالات آ رہے ہیں, لٹکنے کے خیالات آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب, اور یاد رکھو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کا 1 لاکھ نہیں ہوگا, 1 کروڑ روپے ہوگا. بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا ماہانہ خرچہ 5,000 روپے ہوگا. تو ہر طرح کے لوگ ہیں نا دنیا میں, تو 5,000 والے بھی ہیں, 10,000 والے بھی ہیں. تو ہر آدمی حساب ضرور لکھے, اسے پتا ہو کہ میں مائنس میں جا رہا ہوں, پلس میں جا رہا ہوں, مائنس میں جا رہا ہوں, تو اس کو کم کیسے کرنا ہے. تو یہ باغ والوں کا اللہ نے واقعہ بیان کیا. وہ تو پلس میں جا رہے تھے نا, پورا باغ کٹے گا, تو پلس میں جا کے بھی کہہ رہے ہیں غریب قریب میں نہیں آنا چاہیے. اللہ نے کہا ایسی ان کا سارا باغ الٹ دیا اللہ تعالیٰ نے, سب تباہ و برباد کر دیا. تو آگے اللہ نے فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. فرمایا یہ باغ کا واقعہ ہے نا, اللہ فرماتے ہیں جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس عیش و عشرت کے باغات ہیں. جس کے پاس ابھی باغ نہیں ہے نا وہ پریشان نہ ہو. دنیا کا باغ اللہ بسا اوقات دیتے ہیں, وہ آزمائش ہوتا ہے. تو جن لوگوں کے پاس باغ نہیں ہے, ان کے پاس خوبصورت باغات اور یہ نہریں اور یہ سب کچھ نہیں ہے ان کے پاس, اللہ فرماتے ہیں وہ ٹینشن نہ لیں. اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں کیا دے گا, بہترین باغات دے گا. نہیں کرو گے جو باغات ہیں وہ بھی تم سے چھین لے گا. موت کی شکل میں بھی تو چھن جاتا ہے نا باغ, دنیا میں نہیں چھنا تو کب چھنے گا بھائی, مر گئے تو سب